اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے، اور اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ڈیئر ویورز، بیٹری پرابلمز اینڈ سولوشنز سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر ڈاکٹر مظہر ایاز، چولستان یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز، اور آپ کے لیے نت نئے ٹاپک لاتے ہیں جس میں کہ آپ مستفید ہو سکیں۔ اس میں مختلف بیماریوں کے بھی ہیں اور مختلف انسٹیٹیوٹس میں آپ کے ایڈمیشن کے سلسلے میں بھی آپ کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ اور ڈیئر ویورز، آج ہم لیشمینیا کے بارے میں بات کریں گے کہ اس کی کتنی قسمیں ہیں، کون سی ورائٹیز ہیں، اور یہ کس طرح سے یہ انسانوں اور جانوروں کو متاثر کرتا ہے۔ اور ہمارا یہ اس چینل ویٹری پرابلم اینڈ سولوشن سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر ڈاکٹر مظہر ایاز، چولستان یونیورسٹی آف ویٹرنری اینیمل سائنس بہاولپور سے۔ آج ہمارا یہ لیشمینیا کا پارٹ فرسٹ ہے، اور اس میں ہم جو ہے وہ تمام اس کی کازز، اس کی ایٹیالوجی اور اس کے لائف سائیکل کے بارے میں ڈسکس کریں گے، لیشمینیا کے بارے میں۔ جب ہم لیشمینیا کی کلاسیفیکیشن اس پیراسائٹ کی کرتے ہیں تو یہ پروٹوزوا ہے، اور کینیٹوپلاسٹیڈیا جو آرڈر ہے اس میں شامل ہے، اور اس کی جو فیملی ہے ٹریپینوسوماٹائڈی ہے، اور یہ جینس لیشمینیا ہے، اور اس کی تقریباً 20 سے زیادہ سپیشیز ہیں۔ جب پیراسائٹ کی ہم مارفالوجی کی بات کرتے ہیں تو اس کی دو فارمز ہیں، ایک اے ماسٹیگوٹ اور دوسرا پرو ماسٹیگوٹ۔ جو اے ماسٹیگوٹ ہے اس کے اندر ایک نیوکلیس ہوتا ہے، کینیٹوپلاسٹ ہوتا ہے، اور اس کے اندر انٹرنل فلیجلم ہوتا ہے، جو کہ ایک اوول باڈی کے اندر موجود ہوتا ہے، جو 2 to 5 مائکرونز بائی 1 to 3 مائکرونز تک ہوتی ہے۔ جو پرو ماسٹیگوٹ ہوتا ہے اس کی جو میئرمنٹ ہے 14 to 20 مائکرونز ہے، اینڈ بائی 1.5 to 4 مائکرونز ہے، اور یہ لانگر ہوتا ہے اور تھینر ہوتا ہے اے ماسٹیگوٹ فارم سے۔ پرو ماسٹیگوٹس کے اندر ایک سینٹرل نیوکلیس ہوتا ہے، ایک کینیٹوپلاسٹ ہے، اور ایک انٹیریئر فلیجلا ہوتا ہے۔ اے ماسٹیگوٹ یہ آپ کو میجنٹا کلر میں نظر آ رہا ہے، اور پرو ماسٹیگوٹس یہ آپ کو پنک یا جو ریڈش ٹائپ کی ہیں اس کے اندر آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے اس کا فلیجلا آپ کو بھی نظر آ رہا ہے۔ لیشمینیا یا لیشمینیوسس یہ ایک ویکٹر بورن ڈیزیز ہے، اور اس کی تقریباً 21 سے 30 سپیشیز ایسی ہیں جو کہ میملز اور ہیومن کو انفیکشن کاز کرتی ہیں۔ اس کے جو ہوسٹ ہیں وہ عام طور پر ہیومنز، ڈاگز اینڈ روڈنٹس ہیں، جن کو جیبرلز بھی کہتے ہیں، گیبرلز بھی کہتے ہیں، اور ورلڈ وائڈ 88 کنٹریز ہیں جو کہ ٹراپکس اینڈ سب ٹراپکس کے اندر واقع ہیں، اور ان میں جو 90% کیسز ہیں وہ انڈیا، افغانستان، بنگلہ دیش، نیپال، سوڈان، پاکستان اور برازیل میں، اور اس کے ساتھ ساتھ وسرل لیشمینیسس کے بھی اس کے اندر کیسز پائے جاتے ہیں۔ اور یہ میکسیکو، سینٹرل امریکہ، ساؤتھ امریکہ، ساؤتھ یورپ، ایشیا، مڈل ایسٹ، جس میں سعودی عرب وغیرہ شامل ہیں، اور نارتھ افریقہ شامل ہیں، ان میں یہ جینس عام طور پر پایا جاتا ہے۔ یہ کوٹینس لیشمینیسس اور
میوکوکوٹینیس لیشمینیسس کی ویریس کازز ہیں اور ان کی پکچرز ہیں، اور اس میں آپ پہلے نمبر پر دیکھتے ہیں کہ اس کا یہ ویکٹر ہے جو ایک چھوٹی سی مکھی ہوتی ہے جس کو ہم سینڈ فلائی کہتے ہیں۔ اور یہ لیشمینیس کی لائف سائیکل ہے کہ کس طریقے سے لیشمینیا کے 2 فارمز ہیں، ایک فلائی کے اندر اور ایک میمل کے اندر، جو سینڈ فلائی ہے اس کے اندر، اور ایک میمل جس میں ہیومن بینگز، ڈاگز اینڈ روڈنٹ شامل ہیں۔ اور اس میں جو سب سے بڑی پہچان یہ ہوتی ہے کہ یہ درمیان میں عام طور پر اس کا جو زخم ہے وہ گلتا ہوا آگے بڑھتا جاتا ہے، تو یہ کوٹینیس لیشمینیسس کی قسمیں ہیں۔ اس میں وسرل لیشمینیسس کے کیسز ہیں جن میں تلی بڑی ہو جاتی ہے، لیور بڑا ہو جاتا ہے، اور ڈاگز کے اندر بھی لیشمینیسس کی قسمیں ہیں۔ یہ عام طور پر اس میں آپ انفیکٹڈ سپلین اور نارمل سپلین کو دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے اندر کتنا ڈفرنس موجود ہے، اور جبکہ یہ ویریس فارمز ہیں لیشمینیا کی جو کہ کافی سارے مریضوں کے اندر پائی جاتی ہیں، جس میں ڈاگز، کیٹل، ہارسز اور دوسرے میمل شامل۔ اس کی جو ٹرانسمیشن ہے وہ عام طور پر ویکٹر کے کاٹنے سے ہوتی ہے، اور بعض دفعہ ایسا انفیکٹڈ مریض جس کے اندر لیشمینیا موجود ہے، اگر اس کا خون کسی ہیلدی پیشنٹ کو لگایا جائے تو اس سے یہ مرض بڑھ سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایسی نیڈلز جو کہ لیشمینیا کے مریض کے اوپر استعمال ہوئی ہیں، اگر ہیلدی پیشنٹ کے اوپر استعمال کی جائیں گی تو اس سے یہ مرض آگے پھیل سکتا ہے۔ مدر ٹو بیبی اس کی رپورٹ بہت کم ہے۔ اس کا ویکٹر یا اس کو پھیلانے والا جو کیڑا ہے یا جو سینڈ فلائی ہے اس کا نام سینڈ فلائی کہلاتا ہے، اور اس کی 30 کے قریب سپیشیز ہیں جس کو ہم فلیبوٹومس اینڈ لیوٹزومیا سپیشیز کہتے ہیں۔ اور اس کے پھیلانے میں عام طور پر جو فیمیل سینڈ فلائی ہے اس کا رول زیادہ ہوتا ہے، اور اس کے جو فیمیل سینڈ فلائی ہے اس کے کاٹنے سے جو لیشمینیا ہے وہ عام طور پر، جس میں لٹزومیا اور اس کی سب جینس ویانیا ہے، اس کی انٹسٹائن کے جو آخری پارٹس ہیں اس میں لیشمینیا عام طور پر زیادہ بڑھتا رہتا ہے یا اس کے اندر ڈیولپمنٹ زیادہ۔ یہ ایک سینڈ فلائی کی پکچر ہے، اور یہ ایک مچھر کے تیسرے حصے کے برابر ہے، اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ ایزیلی چھوٹی جو مچھردانی ہے ان میں سے گزر جاتی ہے، اور اس کا سائز عام طور پر 2 سے 3 ملی میٹر تک ہوتا ہے۔ یہ خون چوستی ہے یا کاٹتی ہے، اور اس کے کاٹنے سے پھر مرض آگے بڑھتا ہے۔ جو اس کا ٹرانسمیشن کا میکینزم ہے، یہ عام طور پر جو ایسے کپڑے جس میں کافی سارے جو بازو ہیں یا جو ٹانگیں ہیں یا گردن کی جگہ ہے، چہرے کی جگہ ہے، وہ کپڑے سے باہر ہوتی ہے، تو وہاں سے یہ خون چوستی ہے، اور خون چوسنے کے ساتھ پروماسٹیگوٹس جو ہے اپنی پروبوسس سے سکن کے اندر یا جلد کے اندر داخل کر دیتی ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے جسم کے اندر میکروفیجز موجود ہوتے ہیں، وہ ان کو فیگوسائٹوزز یا فیگوسائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس طریقے سے جو پروماسٹیگوٹس ہیں وہ اے ماسٹیگوٹس میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں۔ اے ماسٹیگوٹس سیلز کے اندر بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور میکروفیجز کے اندر، اور جو ڈیزیز کی سائنز اینڈ سمپٹمز ہیں وہ عام طور پر اس سے بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ سینڈ فلائز اس پیشنٹ سے پھر بلڈ لیتی ہیں
اور اس طریقے سے مائکروفیجز کو انجسٹ کرتی ہیں جن کے اندر ایماسٹیگوٹس موجود ہوتے ہیں. پھر یہ ایماسٹیگوٹس انفیکٹو سٹیج میں پہنچ جاتے ہیں اور پھر اس سے یہ پروماسٹیگوٹس بنتے ہیں سینڈ فلائی کی مڈ گٹ کے اندر. اور اسی طریقے سے یہ پروماسٹیگوٹس جو ہیں سینڈ فلائی کی پروبوسس کے اندر چلے جاتے ہیں جس سے یہ پھر نیکسٹ بلڈ بیل کے اندر چلے جاتے ہیں. اگر کلاسیفیکیشن کی جائے لیشمینیسس کی تو اس کی 6 کلاسز ہیں. ایک کوٹینیس لیشمینیا جو کہ عام طور پر کافی کامن فارم میں ہے، پاکستان میں بھی ہے اور ملتان میں بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ کے پی کے میں اور بلوچستان میں موجود ہے. پھر دوسری فارم ہے میوکو کوٹینیس لیشمینیسس جو کہ صرف اور صرف ناک اور منہ کے اوپر اٹیک کرتی ہے. تیسری فارم ہے وسرل لیشمینیسس، یہ کافی سیریس ہوتی ہے اور اس سے ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. اور چوتھی نمبر ہے پوسٹ کالازار یا ڈرمل لیشمینیسس، پانچویں ہے وسرل ٹراپیکل لیشمینیسس اور چھٹے نمبر پہ ہے ڈیفیوز کوٹینیس لیشمینیسس. اگر ان کی ٹائپس کو دیکھا جائے تو 2 قسم کی ٹائپس ہیں، ایک ہے اورینٹل سور اور دوسری ہے نیو ورلڈ سورس. اگر اس کے جنرل لائف سائیکل کو دیکھا جائے تو جو ورٹیبریٹس ہیں یا میملز ہیں ان کے اندر جو لیشمینیا ہے وہ مائکروفیجز میں اور جو دوسرے ریٹیکولو انڈوتھیلیل سسٹمز ہے اس کے اندر موجود ہوتے ہیں، جن میں تلی ہے، لیور یا جگر ہے، بون میرو اور لمف نوڈ شامل ہیں. ان کے ساتھ ساتھ یہ لیوکوسائٹس میں بھی پائی جاتی ہے جس میں مونو نیوکلیئر سیلز ہیں بلڈ سٹریم کے اندر. پھر یہ بائنڈری فیشن سے ملٹیپلائی کرتی ہے سینڈ فلائز یا فلوبوٹومس فلائز کے اندر، جو کہ خون کو سک کرنے کے بعد جو کہ انفیکٹڈ خون ہے، لیشمینیا جو ہے ان کی مڈ گٹ کے اندر چلا جاتا ہے اور وہاں پہ لیپٹیمونٹ فارمز ملٹیپلائی کرتی ہے. لیپٹیمونٹ ملٹیپلائی اتنی حد تک کرتی ہے کہ وہ جو سینڈ فلائی ہے اس کا ایسوفیگس اور فیرنگس کو پلگ کر دیتی ہے اور وہ کوشش کرتی ہے اس کو بلڈ سک کرنے کی، لیکن وہ بلڈ آگے سک نہیں ہو سکتا اور وہ پھر آگے وومٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے. اور اس طریقے سے جو انفیکٹڈ فلائی ہے وہ کافی سارے پیشنٹس کو انفیکٹ کرتی ہے اور ان کو بائٹس کرتی ہے اور اس طریقے سے یہ ویکٹر رول جو ہے وہ پلے کرتی ہے اور پروماسٹیگوٹس کی جو انفیکٹڈ سٹیجز ہیں وہ کافی سارے پیشنٹس تک پھیلا دیتی ہے. اور بعض دفعہ اگر ایسی سکن جو کہ ڈیمیج ہو چکی ہے یا ان کے اوپر خراشیں ہیں، اگر سینڈ فلائی کو اس کے اوپر کرش بھی کیا جائے جو کہ اگر انفیکٹڈ ہے لیشمینیا سے تو یہ ڈیزیز آگے پھیل سکتی ہے. یہ سینڈ فلائی اور ہیومن بینگز کا ایک لائف سائیکل ہے کہ کس طریقے سے ایک انفیکٹڈ سینڈ فلائی ایک ہیلدی ہیومن بینگ کو بیمار کر سکتی ہے اور کس طریقے سے ایک جو مریض ہے وہ کس طریقے سے سینڈ فلائی کو آگے انفیکٹڈ بلڈ دے سکتا ہے، جس کی وجہ سے یہ سائیکل چلتا رہتا ہے اور اس سے کافی سارے مریض انفیکٹڈ ہوتے رہتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو اس کے ڈائگنوسس کے لیے جو افیکٹو میتھڈز ہیں وہ کافی انویسو یا کافی سرجری والے ہیں کہ جہاں پہ ٹیشوز سپلین سے، لمف نوڈ سے یا بون میرو سے یا بعض لیور سے بھی لیے جاتے ہیں اور
ان کے اوپر کافی سارے لیبارٹری ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، جس میں بلڈ کے ٹیسٹ ہیں کہ تاکہ پیراسائٹس کو دیکھا جا سکے یا انفیکشن کو دیکھا جا سکے۔ اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے اس میں اینٹی منی کے کمپاؤنڈز یا اینٹی منی کے ریلیٹڈ کمپاؤنڈز استعمال کیے جاتے ہیں لیشمینیسس کے لیے، اور یہ کمپاؤنڈز 1 مہینے تک یا 30 دن تک ان کو استعمال کیا جاتا ہے تھرو انٹرمسکولر انجیکشنز۔ اور یہ ڈرگز جو ہیں بعض وہ کافی ٹاکسنز بھی ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ کافی سارے کچھ رسک فیکٹرز بھی ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں، لیکن کالا آزار کے لیے اس کو کافی اہمیت حاصل ہے، اور جو پیشنٹ کالا آزار سے یا وسرل لیشمینیسس سے ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کے اندر سالڈ امیونٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے اس کی باڈی کے اندر، جو کہ بعض دفعہ اس کی پوری زندگی کے لیے کافی ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے جو فزیشنز ہیں اس علاقے کے جس کے اندر یہ انفیکشن پایا جاتا ہے، وہ ٹریٹمنٹ سے زیادہ پریونشن کے اوپر فوکس کرتے ہیں کہ ایسے ذرائع استعمال کیے جائیں کہ انفیکشن نہ ہو۔ وہ عام طور پر انکریج کرتے ہیں کہ لوگ جو باہر سوتے ہیں یا بے شک اندر بھی سوتے ہیں تو وہ میش لگائیں، جالی لگائیں اپنے بیڈز کے ارد گرد، یا ایسی کمپاؤنڈز یا میڈیسنز استعمال کریں جو کہ انسیکٹ ریپیلنٹ ہو، اور پورے کپڑے یا پوری آستین والے پورے بازو والے کپڑے استعمال کریں تاکہ اس مکھی کو کاٹنے کا موقع نہ ملے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی جگہوں پہ مت جائیں جہاں پہ پتے پڑے ہوں یا وہاں پہ پانی ہو اور یا پتھر وغیرہ زیادہ پڑے ہوں، گیلی جگہ ہو، کیونکہ یہ فلائی یا سینڈ فلائی وہاں پہ اپنے ایگز دیتی ہے اور یہ اس کی بریڈنگ پلیسز ہوتی ہیں۔ جو لیشمینیا کی دوسری سپیشیز ہیں اس میں لیشمینیا ڈونوانی ہے جو کہ عام طور پر وسرل لیشمینیسس کاز کرتا ہے، جس کو وی ایل بھی کہتے ہیں، اور دوسری لیشمینیا ٹروپیکا ہے جو کہ کوٹینیس یا میوکو کوٹینیس یا سی ایل لیشمینیسس کاز کرتے ہیں، اور جس کی زیادہ مشہور اور قسم ہے لیشمینیا بریزیلینس ہے جو کہ میوکو کوٹینیس فارمز اس میں پیدا کرتی ہے۔ لیشمینیا ڈونوانی یا اس کو کالا آزار، ڈم ڈم فیور، وسرل لیشمینیسس، یہ اس کے نام شامل ہیں۔ تو اس میں جو ہے عام طور پر جو ہوسٹ ہے وہ مین اور ڈاگ ہے، اور یہ وسرل لیشمینیسس ہی کالا آزار کہلاتی ہے، اور یہ ورلڈ میں سیکنڈ لارجسٹ پیراسائٹ ہے جو کہ لوگوں کی جان لیتا ہے ملیریا کے بعد۔ اس کی کچھ ڈیزیز کی فارمز ہیں جس میں انڈین کالا آزار ہے، موسٹلی یہ انڈیا میں پایا جاتا ہے، اور یہ زونوٹک امپورٹنس کا نہیں ہے، لیکن یہ جو ایڈلٹس ہیں جس میں 5 سے 15 سال تک کے بچے شامل ہیں وہ اس ڈیزیز میں شامل ہیں۔ اس میں ڈاگز انفیکٹ نہیں ہوتے۔ اس کا جو رسپانسبل ویکٹر ہے وہ سینڈ فلائی ہے جو کہ فلوبوٹم ارجنٹیپس ہے، اور جیسا کہ آپ اوپر والی پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ جسم کے اوپر کافی سارے نوڈیول نکل آتے ہیں۔ اس کی جو پیتھوجینیسس ہے یا یہ بیماری ہے یہ انسانوں میں زیادہ فیٹل ہے، جس میں جو کنٹریز عام طور پر شامل ہے انڈیا اور پاکستان شامل ہے۔ اس میں جو علامات ہیں وہ irregular بخار ہے، سپلین، اور جو لیور ہے وہ ہائپرٹرافی ہو جاتا ہے، یا اس کو سپلینو میگلی کہتے ہیں یا ہیپیٹو سپلینو میگلی بھی کہتے ہیں، اور اس لیے اس کو سپلینک فیور یا تیلی کا بخار بھی کہتے ہیں۔
جو آنتڑیاں ہیں یا اندر منہ ہے ان کے اندر السریشنز ہو جاتی ہے اور ایڈوانس کیسز میں ڈائریا سٹارٹ ہو جاتا ہے. اور بعض دفعہ جو سکن ہے اس کے اوپر بھی السریشن شروع ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے جو والکینو لائک السرز ہیں ان کی ایجز بنتی ہیں. پیشنٹ کمزور ہو جاتا ہے اور مرنے تک اس کی حالت پہنچ جاتی ہے. اس کا جو پیٹ ہے وہ سویل ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی تلی جو ہے وہ بڑھ چکی ہوتی ہے، اور اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو 75% تک پیشنٹس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. اگر اس کا علاج کیا جائے تو 85 to 95% پیشنٹس اسے ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن ریکوری کے بعد چھوٹی دال کی برابر کے چھوٹے چھوٹے سپاٹس بن جاتے ہیں، نوڈولز بن جاتے ہیں سکن کے اوپر یا منہ کے اوپر. تو یہ اس کا ایک علامت ہے. اگر ان کی ہسٹوپیتھولوجی کو دیکھا جائے تو یہ کالا آزار ریٹیکولر انڈوتھیلیس سسٹم کے اندر جو سیلز پائے جاتے ہیں ان کے اندر یہ بڑھ جاتا ہے اور جو بلڈ سیلز ہیں یا بلڈ کاؤنٹ ہے وہ کم ہو جاتا ہے، WBCs وہ بھی کم ہو جاتے ہیں. جو میکروفیجز ہیں یا میلوسائٹس ہیں، نیوٹروفلز ہیں جو بون میرو کے اندر، وہ عام طور پر پیراسائٹس سے بھر جاتے ہیں. لمف نوڈ بڑے ہو جاتے ہیں، انلارج ہو جاتے ہیں پیراسائٹس کی وجہ سے. اور اگر پوسٹ مارٹم کا ایگزامینیشن کیا جائے تو انٹسٹائنز یا آنتڑیوں کے اندر السرز ہوتے ہیں اور سپلینو ہیپیٹومیگلی اس میں ہو جاتی ہے. یہ الٹرا ساؤنڈ ہے جس میں کہ سپلین کا سائز کو ایزیلی دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ انکریز ہو چکی ہے. یہ CBC یا بلڈ پکچر ہے جس میں کہ ٹریٹمنٹ سے پہلے اور ٹریٹمنٹ کے بعد دو کیسز کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے یہ ڈیزیز کور اپ ہوتی ہے اور کیا اس کے اثرات ہوتے ہیں پیشنٹس کے اوپر. تشخیص کے لیے عام طور پر ڈائریکٹ مائکروسکوپی میں ایماسٹیگوٹس یا لیشمن ڈونوان باڈیز دیکھی جا سکتی ہیں یا بلڈ کی سمیئر بنائی جا سکتی ہے یا جو بایوپسی کی سمیئر بنائی جا سکتی ہے جس میں سپلین ہے، لیور ہے، لمف نوڈ ہے، بون میرو ہے. پھر بلڈ سے بفی کوٹ کو علیحدہ کر کے اس کو جیمزا سٹین کے ساتھ سٹین کیا جاتا ہے اور سلائیڈ کو بفر سولوشن میں جو کہ جس کی pH 7 ہوتی ہے 20 منٹ تک رکھا جاتا ہے. ماسٹیگوٹس جن کا سائز 2 سے 4 مائکرو میٹر ہوتا ہے وہ ویزیبل ہو جاتے ہیں مائکروسکوپ کے اندر آئل امرجن لینس سے دیکھنے سے. اور اسی طریقے سے جو بون میرو ہے اس کا بھی ایگزامینیشن کیا جاتا ہے اور اس میں سٹرنل پنکچر جو ہے وہ کافی پاپولر ہے. سکن سکریپنگ کا بھی ایک میتھڈ ہے جس میں کوٹینیس فارمز ہے لیشمینیا کی، تو ان کو سٹین کیا جاتا ہے جو کہ عام طور پر ڈرمس یا اپر لیئر سے لینز لی جاتی ہیں. اور اسی طریقے سے جو ڈاگز یا دوسرے اینیملز ہیں ان کو جو کرسٹ ہیں یا اوپر جو کھرنڈ ہے ہیپرٹروفیڈ فولڈز ہیں ان سے سیمپل لے کے اس کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے. انڈیا میں یہ مرض کافی تعداد میں موجود ہے اور وہ اس کے بارے میں کافی ساری ٹرائی بھی کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کالا آزار کو ایلیمنیٹ کیا جائے یا ختم کیا جائے. یہ بون میرو کی سلائیڈ ہے
جس میں اے ماسٹیگوٹس میکروفیجز کے اندر ایرو کی صورت میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کو عام طور پر کلٹیویٹ بھی کیا جا سکتا ہے اس پیراسائٹ کو ٹرپل اینڈ میڈیا کے اندر یا ڈائی فیزک میڈیا کے اندر، اور اس کو انکوبیٹ کیا جاتا ہے تقریباً 22 سے 24 سینٹی گریڈ پر۔ پھر جو چکن ایمبریو ہے اس کے اندر بھی اس کی گروتھ کو دیکھا گیا ہے۔ اینیمل اناکولیشن میں گولڈن ہیمسٹرز ہیں، ان کے اندر بھی اس کو اناکولیٹ کر کے چیک کیا جا سکتا ہے۔ سیرولوجیکل ٹیسٹ میں کمپلیمنٹ فکسیشن ٹیسٹ ہے، فارمول جیل ایلیزا ٹیسٹ، ڈائریکٹ ایگلوٹینیشن ٹیسٹ، کارڈ ٹیسٹ، RK39 امیونو کرومیٹوگرافک سٹرپ ٹیسٹ، DNA سیکوینس انالیسز، مونوکلونل اینٹی باڈیز، ایگلوٹینیشن ٹیسٹ اور لیٹکس ایگلوٹینیشن ٹیسٹ، PCR، ریئل ٹائم PCR اور ایسو انزائمز میتھڈز جو ہیں وہ اس کی ڈائگنوسٹک کے لیے عام طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ کالا آزار کے لیے یا وسرل لیشمینیسس کے لیے جو ڈرگز استعمال ہوتی ہیں اس میں لیپوسومل ایمفوٹیرسن B یہ IV روٹ سے استعمال کی جاتی ہیں، اور جو اورل ڈرگز ہیں وہ ملٹی-فوسین ہے یا PKDL یا ملٹی-فوسین، ان کو استعمال کی جاتی ہیں۔ ملٹی-فوسین کو سب کٹ بھی پریگننٹ اور جو چلڈرن ہیں اس میں استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اسی طریقے سے جو امینو گلائکوسائڈ اپرووڈ پیرومایوسین ہے اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے پریگننٹ اور چلڈرن کے اندر۔ سوڈیم اسٹیبو گلوکونیٹ یہ پرولونگ ٹائم پر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، یہ انجیکشنز ہے، اور اس ڈیزیز کے لیے اس کے کافی اچھے ریزلٹس ہیں۔ ڈیئر ویورز اینڈ اسٹوڈنٹس، نت نئے معلومات کے لیے اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تھینک یو۔ ڈیئر ویورز، آئی ہوپ کہ آپ کو پریزنٹیشن پسند آئی ہوگی اور کوئی نئی چیزیں آپ کو سیکھنے کے ملیں گی، ایٹ لیسٹ کم از کم کوئی چیزیں ریوائز ہی ہو گئی ہوں گی، جس کی وجہ سے ہم اپنے جو فارمرز بھائی ہیں اور جو ان کے قیمتی جانور ہیں ان کی جانوں کو ہم بچا سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ کوئی نئی چیز دیکھتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ وہ میرے ساتھ شیئر کریں اور اس کی ہم معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں جو کہ ایک صدقہ جاری ہے، تو آپ میرے اس نمبر پہ واٹس ایپ کر سکتے ہیں، یا اس کی ویڈیو بنا کے بھیج سکتے ہیں یا وائس ریکارڈنگ بھیج سکتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو آگے بتا سکیں۔ آپ کا شکریہ۔